بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج دن بھر میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں گے، اس لیے آپ نے اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی طور پر شیئر کر دینا ہے۔ نمبر 1 پر یو میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں۔ اس بار میں یو گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کی ہے ان کے مطابق اس وقت نیو ٹیسٹنگ کی تعداد پورے یو کے اندر 1,13,928 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس کے نتیجے میں 1,311 نیو کیسز بھی کرونا وائرس کی رپورٹ ہوئے۔ ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی تعداد اس وقت 1,74,062 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ اس پر مزید تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کے تناؤ بھرے ماحول کے اندر 793 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل طور پر ٹھیک ہونے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 1,57,828 کے قریب بھی ان کی تعداد چلی گئی ہے۔ مزید اس پر تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر ایک نیو موت بھی واقع ہوئی ہے، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی بات کر لی جائے تو کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی تعداد پورے یو کے اندر 586 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر یو گورنمنٹ نے جو تازہ ترین مزید اپڈیٹ جاری کی ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے کرونا وائرس کے ایکٹیو کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 15,648 کے قریب بھی چلے گئے ہیں، جس میں ڈیلی بیسس پر انہیں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ یو کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں جو کہ ویزے سے متعلق ہے اور آپ لوگوں کے لیے بہت ہی کام کی ہو سکتی ہے، اور موسٹلی لوگ اس بارے میں پوچھ بھی رہے ہیں کہ کیا وہ 6 ماہ سے باہر اگر مقیم افراد ہیں اور امارات واپس آنا چاہتے ہیں تو کیا ان کا ویزا کارآمد تصور کیا جائے گا۔ تو اس بارے میں جو تازہ ترین نیو اپڈیٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں کہ اکثر افراد کی جانب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر وہ گزشتہ 6 ماہ سے امارات سے باہر ہیں تو کیا 10 اکتوبر سے قبل امارات واپس آنے کی صورت میں ان کا رہائشی ویزا کارآمد بھی سمجھا جا رہا ہے، یا ایسا ہے کہ 15 جولائی کو اماراتی کابینہ نے ویزا پالیسی میں ترمیم کرتے ہوئے ایکسپائرڈ ویزوں کے حوالے سے یہ اعلان جاری کیا تھا کہ اگر کسی کا بھی ویزا مارچ کے بعد ایکسپائر ہو جائے تو وہ 10 اکتوبر سے پہلے اس کی مدت میں توسیع کروا سکتا تھا۔ اس بارے میں گلف نیوز کے ایک بندے نے سوال کیا کہ جس ویزا ہولڈرز کا گزشتہ 6 ماہ سے امارات سے باہر رہنے کے باعث ویزا ایکسپائرڈ ہو چکا ہے یا پروازوں کی بندش کے باعث ان کی امارات واپسی نہیں ہو سکی، اور اگر وہ 10 اکتوبر سے پہلے امارات میں واپس آ گئے ہیں تو کیا انہیں ویزے کی تجدید کروانی ہوگی، اور کیا اگر وہ رعایتی مدت ختم ہونے سے قبل امارات واپس آ جاتے ہیں تو کیا ان کا ویزا کارآمد تصور بھی کیا جائے گا۔ تو اس بارے میں گلف نیوز کی جانب سے یہ معاملہ عامر سینٹر کے سامنے پیش کیا گیا جو کہ دبئی میں ویزا سے متعلق معاملات نپٹاتا ہے۔ اس بارے میں عامر سینٹر کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ایسے ویزا ہولڈرز جو کہ امارات سے باہر مقیم ہیں اور ان کے اقاموں کی مدت 1 مارچ 2020 کے بعد ختم ہو چکی ہے، یا ان کے مملکت سے باہر قیام کو 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ بھی گزر چکا ہے، تو انہیں اس بار میں فیڈرل اتھارٹی فار آئیڈینٹی اینڈ سٹیزن شپ کی جانب سے ملک اور امارات کے درمیان پروازوں کی بحالی کی تاریخ کے بعد امارات واپسی کے لیے ایک ٹائم فریم دیا جا رہا ہے، اور ہر ملک کے شہری عامر سینٹر یا ICA سے رابطہ کر کے اس مخصوص رعایتی مدت کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں عامر سینٹر سے رابطہ کرنے کے لیے آپ ان کی انٹرنیشنل جو ویب سائٹس ہے ان پر بھی جا کر یا ان کے جو نمبر دیے جاتے ہیں انٹرنیشنل طور پر تو وہاں پر بھی کال کر کے آپ ایزلی طریقے سے اس بارے میں آگاہی فراہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے ویزوں سے متعلق اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اگر آپ کا بھی کریڈٹ کارڈ کا بل ادا کیے بغیر امارات سے واپس چلے جاتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں واپسی پر آپ بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ تو اس بارے میں بھی کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری ہوئی ہیں۔ اس بارے میں متعلقہ بھی امارات میں مقیم افراد میں کریڈٹ کارڈ اور بینک کے قرضے لینے کا بہت ہی زیادہ رجحان ہے، تاہم بہت سارے افراد اس شوق کی وجہ سے مشکل میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ اس بار میں خلیج ٹائمز کے ایک بندے نے سوال کیا کہ میں دبئی سے 2 سال پہلے واپس اپنے وطن چلا آیا تھا، تاہم اس وقت میرے ذمہ کریڈٹ کارڈ کے کچھ رقم واجب الادا تھی جو میں مالی مشکلات کا شکار ہونے کی وجہ سے ادا نہ کر سکا تھا، اور اب میں دوبارہ روزگار کی خاطر دبئی جانا چاہتا ہوں، تو کیا مجھے ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا جائے گا؟ کیا مجھے گرفتاری سے بچنے کے لیے بینک سے رابطہ کر کے واجب الادا رقم کی ادائیگی بھی کرنا ہوگی؟ تو اس سوال کے جواب میں یہ بتایا گیا کہ امارات میں بینکوں کی جانب سے
جب کسی کو بھی کریڈٹ کارڈ دیا جاتا ہے تو اس سے پہلے بطور گارنٹی درخواست گزار کا ایک چیک بھی رکھوایا جاتا ہے، جس سے آپ بینک کی جانب سے جن دستاویزات پر دستخط کروائے جاتے ہیں ان میں کریڈٹ کارڈ کے استعمال اور اس کے بل کی عدم ادائیگی کی صورت میں ممکنہ نتائج سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کئی ماہ تک بینک کریڈٹ کارڈ کے بل کی ادائیگی نہیں کرتے تو پھر آپ کا ڈیفالٹر قرار دیے جاتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں بینک کی جانب سے آپ کا دیا گیا چیک متعلقہ بینک میں ڈپوزٹ کروا دیا جاتا ہے، اور اگر آپ کے چیک پر درج رقم کے اکاؤنٹ میں موجود ہی نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں یہ چیک باؤنس ہو جائے گا۔ کیونکہ متعدد امارات میں چیک کا باؤنس ہونا ایک جرم تصور کیا جاتا ہے، اس لیے بینک کی جانب سے اس جرم پر آپ کے خلاف پولیس میں شکایات بھی درج کروا دی جاتی ہے، اور اگر آپ امارات سے باہر ہیں تو پھر آپ کے امارات واپس آنے پر سفری پابندی یعنی کہ ٹریول بین بھی لگا دی جاتی ہے، یا پھر آپ کا نام مطلوبہ ملزمان کی فہرست میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور جب آپ واپس امارات آتے ہیں تو آپ کو گرفتار جیل جانے کا بھرپور امکان ہوتا ہے۔ تاہم اگر آپ کے خلاف بینک نے چیک باؤنس ہونے کا پرچہ دبئی کی ریاست میں درج کروایا ہے تو آپ کے سیکیورٹی چیک پر درج رقم 2 لاکھ درہم سے کم ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو جیل کی سزا نہیں ہوگی بلکہ آپ پر 2000 سے لے کر 10,000 درہم تک جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبئی پولیس کی شاندار کارکردگی 8.9 ارب درہم کی جیلی پروڈکٹس پکڑ لیں۔ مکمل دی جانے والی تفصیلات کے مطابق اس وقت دبئی پولیس کے اینٹی اکنامک کرائمل کے ڈپارٹمنٹ کی شاندار کارکردگی نے اس وقت مملکت میں جیلی اشیاء کی بڑے پیمانے پر منتقلی کو بھی روک دیا ہے، اور پولیس کے اس ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ 5 سال کے دوران جیلی اشیاء بیچنے کے الزام میں 2430 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے، جن کے خلاف اس وقت 2145 کیسز درج کیے گئے، اور کریک ڈاؤن کی سینکڑوں کارروائیوں کے دوران 8966 ارب درہم کی جیلی مصنوعات بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔ اس بار میں ڈپارٹمنٹ آف اینٹی اکنامک کرمنلز کے ڈائریکٹر کرنل صلاح ابو الصابی کا کہنا ہے کہ ان کے ڈپارٹمنٹ نے تجارتی دھوکہ دہی، جیلی اشیاء کی فروخت، رقم دگنی کرنے کے جھانسے اور جیل سازی سے متعلق کئی کامیاب کارروائیاں کی ہیں، اور اس بار میں کرنل ابو الصابی کا کہنا ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے رواں سال اپنے 3 اسپیشلز دی اینٹی اکاؤنٹ اور فیڈ سیکشن اور اینٹی فراڈ سیکشن اور اینٹی کمرشل فراڈ اور پریسی سیکشنز کے مشترکہ کارروائیوں کے نتیجے میں 246 کرمنل کیسز ریکارڈ کیے، جن کے نتیجے میں 307 افراد کی گرفتاری عمل میں آئی اور 2.55 ارب درہم کا جیلی سامان بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔